اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ چیز ہے کیا، اور اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جنہیں میں معرفت کی کنجیاں ہی کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو جو کچھ مطلوب ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ضرور اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے، اور جب اس کی نظر میں اس کی قیمت ہے تو ہر انسان کی نظر میں بھی اس کی ایک بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ تعالی ہم سے جو کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی مخلوق ہیں، سب کو پیدا کیا۔ اور جب تم میری عبادت کرو گے تو بدلے میں کیا دوں گا؟ اس عبادت کے بدلے میں کیا دوں گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی دے دوں گا۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے انسان کسی نہ کسی شکل میں عبادت کر رہے ہیں، لیکن کوئی انسان متقی نظر نہیں آ رہا، کسی انسان کے پاس تقوی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یعنی جس چیز کو ہم عبادت سمجھ کر اللہ کو دے رہے ہیں، ان کی قیمت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، اور یہ اللہ کو نہیں مطلوب۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تقوی نہیں دے رہے ہیں، دنیا میں تقوی دیں گے اللہ تعالیٰ۔ جو عبادت اللہ کو مطلوب ہے وہ جب ہم دیں گے تو ضرور تقوی ملے گی۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ مزید آگے بات بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا فرش کے طور پر۔ یہ فرش ہے، کیوں؟ اگر یہ زمین دیوار کی طرح ہوتی، پہاڑوں کی طرح ہوتی، وہ پہاڑے جس پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، تو پھر انسان کے لیے یہ بیکار ہوتی ہے زمین۔ اللہ نے زمین کو جو بچھایا فرش کے طور پہ، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ پھر آسمان کو بنایا چھت کے طور پر، آسمان سے پھر کیا برساتے ہیں؟ بارش برساتے ہیں۔ بارش برسانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین سے ہمارے لیے پھل، میوے اور فصلیں اگاتے ہیں۔ تو کیا کچھ اللہ نے نہیں دیا ہمیں؟ اور جو آسمان ہے نا، آسمانوں میں ایسی بھی آسمان ہیں جو صرف زمرد کے ہیں، خالص زمرد، اور ایسے بھی آسمان ہیں جو سونے کے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی قیمتی چیزیں ہیں اس دنیا میں اور کائنات میں، سب کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا۔ تو اتنی قیمتی چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں اور اتنا بڑا انتظام فرمایا ہے، تو کیا صرف اس لیے کہ ہم کلمہ پڑھیں، نمازیں پڑھیں؟ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے کہ بھئی جس نے کلمہ پڑھ لیا واہ واہ واہ، جس نے نماز پڑھ لی واہ، اور روزہ کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کے بدلے میں یہی 5 چیزیں مانگتے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ علامتیں ہیں ایک اچھے انسان کی۔ اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے انسانوں، جب تم سمجھ ہی گئے
کہ جتنا بھی انتظام ہوا ہے اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، کسی کا عمل نہیں ہے، صرف اللہ کی طرف سے، تو پھر میرے ساتھ محبت میں عبادت کیا ہو گئی؟ محبت۔ انسان کی عبادت کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو محبت میں یعنی اپنے دل میں میرے علاوہ کسی اور کے لیے گھر مت بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم سمجھدار ہو، جانور تو نہیں ہو۔ تو اللہ کیوں ہم سے محبت چاہتے ہیں؟ محبت کیا چیز ہے؟ ہمیں کس لیے بھیجا ہے؟ محبت کے لیے۔ اس لیے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ان سے یہ لفظ لیا، محبت سے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا۔ تو یہ محبت جو اللہ مانگتے ہیں اس کی قیمت کتنی ہے؟ دیکھیں، مانگتے کون ہیں؟ اللہ مانگ رہے ہیں۔ کوئی فقیر، کوئی ملنگ، کوئی چرسی، کوئی موالی نہیں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ مانگ رہے ہیں۔ تو ضرور یہ محبت اتنی قیمتی ہے کہ اس سے زیادہ مہنگی چیز پوری کائنات میں اور اللہ کی ساری خدائی میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے۔ سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ محبت ہے۔ اسی لیے اللہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ اتنے سادے نہیں ہیں کہ آپ کو سب کچھ دیں اور 5 چیزیں آپ سے مانگے۔ یہ جو ہم دے رہے ہیں اللہ کو عبادتوں کی شکل میں، ایک انسان کی نظر میں بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ میری عبادت 10,000 روپے میں مجھ سے لے سکتے ہیں؟ مجھے دے دے 10,000 روپے، میری ساری عبادت لے لیں۔ تیار ہیں آپ؟ نہیں تیار۔ تو اللہ کیسے تیار ہوں گے کہ بھائی دنیا اور آخرت کی خوشیاں دوں گا اور بھائی مجھے صرف یہ مروجہ عبادتیں دیں؟ نہیں، عبادت محبت ہے۔ اور یہ اتنی مہنگی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ میں تو کیا بتاؤں، یعنی دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری خدائی اس کے مقابلے میں زیرو ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتے ہیں؟ محبت۔ کیوں قیمتی ہے؟ اب جیسے ایک ملک کا بادشاہ، مثال کے طور پر جس نے تاج محل بنایا، میرے خیال میں اس کا نام تھا جہانگیر، اس نے اپنی بیوی کے لیے بنایا، رانی کے لیے۔ کیا نام تھا اس کا؟ پتہ نہیں، نام بھول گیا۔ تو نور جہاں کے لیے۔ اب نور جہاں اس کی بیوی تھی اور جہانگیر نے کتنے محل اس کے لیے نہیں بنائے، ہر شہر میں اس کے لیے محل۔ تو جہانگیر کو کیا چاہیے تھا؟ ایک شوہر کو اپنی بیوی سے کیا مقصود اور کیا مطلوب ہے؟ پلنگ پر سو جانا رات میں کہ بھائی آؤ میرے ساتھ پلنگ پہ سو جاؤ، یا میری خدمت کرو، یا ہنسو مسکراؤ میرے لیے۔ یہ مانگتا ہے ایک شوہر اپنی بیوی سے۔ یہ تو اس کی بیوی کے علاوہ بہت ساری عورتیں ہیں جو وہ دے سکتی ہیں، اور یہ جو تقاضے ہیں، یہ جو لوازمات ہیں، تو کہیں بھی یہ تقاضے پورے ہو سکتے ہیں۔ جہانگیر نور جہاں سے کیا چاہ رہا تھا، اور جہانگیر نے نور جہاں کو جو کچھ بھی دیا تھا وہ سب قیمت میں زیرو۔ جو کچھ نور جہاں نے جہانگیر کو دیا تھا، نور جہاں نے کیا دیا تھا؟ اپنے دل میں گھر، محبت دی تھی۔ اس کے دل میں جہانگیر کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، صرف جہانگیر تھا۔ حالانکہ جو دوسرے تقاضے ہوتے ہیں اس کے لیے نوکرانی کتنی ہوتی ہیں اور لونڈیاں کتنی ہوں گی، تو کہیں بھی وہ پورے کر سکتے ہیں، لیکن نہیں، اس کو مطلوب کیا ہے نور جہاں سے؟ محبت۔ اور محبت جو جہانگیر کو دی تھی وہ کس نے دی تھی؟
صرف نور جہاں نے، کسی اور نے نہیں دی تھی. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالی کو بھی یہی ہم سے چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے بدلے میں ہم سے محبت چاہتے ہیں. ہمارے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور جب ہم اپنے دل میں اللہ کو اتاریں گے، اللہ سے ہماری محبت ہوگی، تو پھر زندگی کیسی گزرے گی؟ تقوی میں گزرے گی. کیسی گزرے گی؟ تقوی میں گزرے گی. اب کسی انسان کی زندگی تقوی میں ہے، کوئی بھی بڑا مولوی ہو، کوئی بھی بڑا پیر ہو، کوئی بھی بڑا پنڈت ہو، کوئی بھی بڑا پادری ہو، کوئی بھی بڑا ربی ہو، کتنا بھی بڑا گیانی ہو، جتنے بھی مشہور ہیں، آپ یقین کیجئے کہ کسی کے دل میں اور کسی کی زندگی میں تقوی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی مطلوبہ عبادت نہیں دیتے، مطلوبہ چیز نہیں دیتے. یہاں پر انسان اور اللہ کے درمیان کیا کہا جا سکتا ہے، یعنی غلط فہمیاں ہیں کہ جو کچھ اللہ چاہتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھے، انسان نہیں سمجھا اس کو کہ کیا چاہتے ہیں، تو غلطی سے انسان کچھ اور دے رہا ہے. سمجھ آ گئی؟